آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کی خبریں اور یہ رہیں آج کی سرخیاں۔ حماس کی ایک بڑی ڈیمانڈ کے آگے اسرائیل کے جھکنے کی خبر۔ یحییٰ سنوار کے بھائی کے قدم سے اسرائیل پریشان۔ پیلسٹینین اتھارٹی نے ویسٹ بینک میں ایکشن کرنے کے لیے امریکہ سے مانگی مدد تو ریزسٹنس موومنٹس نے دے دی وارننگ۔ امریکہ میں پیش آیا ایک عجیب و غریب واقعہ۔ لینڈنگ کے بعد پلین کے لینڈنگ گیئر کمپارٹمنٹ سے ملی 2 لاشیں بڑا حادثہ ہونے سے بچا، اور روس یوکرین نے ایک دوسرے کے کل 65,000 فوجی مارنے کا کیا دعویٰ۔ ایک ہی علاقے میں بڑے جانی مالی نقصان کا دیا بیورا۔ دوستو، آزاد ورلڈ انڈیا میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عادل خان آزاد۔ 7 جنوری 2025 ہے آج۔ آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم اسپیشل بلیٹن دنیا بھر کی خبریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں دنیا بھر کی خبروں کا یہ سفر تفصیل سے۔ اس میں آپ ایران، سیریا اور باقی جگہ کی خبریں بھی دیکھیں گے، لیکن پہلے بات روس اور یوکرین کی۔ روس کا دعویٰ ہے کہ اس کی زمین پر یوکرین کو حملہ کرنا بہت مہنگا پڑا ہے۔ رشین ڈیفنس منسٹری نے کہا ہے کہ یوکرین کی آرمڈ فورسز نے کورسک ریجن میں حملوں کے دوران 49,830 سروس مین یعنی 49,830 فوجی کا نقصان اٹھایا ہے، یعنی قریب 50,000 یوکرینی فوجی روسی زمین پر حملے کے بعد مارے گئے ہیں۔ رشین ڈیفنس منسٹری کے مطابق ٹوٹل میں کورسک ریجن میں ملٹری آپریشنز کے دوران ان کے دشمن یعنی یوکرین نے 49,830 سروس مین، 293 ٹینکس، 217 انفینٹری فائٹنگ وہیکلز، 159 آرمرڈ پرسنل کیریئرز، 1,511 آرمرڈ کامبیٹ وہیکلز، 1,426 وہیکلز، 344 آرٹلری پیسز، 44 لانچر اور ملٹیپل لانچ راکٹ سسٹمز، جن میں 13 ہیمارس اور 6 MLRS شامل ہیں، 16 لانچرز اینٹی ایئر کرافٹ میزائل سسٹمز کے، 8 ٹرانسپورٹ اور لوڈنگ وہیکلز، 89 الیکٹرانک وارفیئر اسٹیشنز، 13 اینٹی بیٹری ریڈارز اور 4 ایئر ڈیفنس ریڈارز کا نقصان اٹھایا ہے یوکرین نے۔ یہ سارا ڈیٹا روس نے دیا۔ ہم نے سوچا بتا دیں، آپ کو سمجھ میں آئے۔ صرف کورسک ریجن میں اتنا بڑا نقصان قریب 50,000 فوجیوں کی موت کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ دعویٰ روس کا ہے۔ ادھر یوکرین کے پریزیڈنٹ ولادیمیر زیلنسکی نے یہ کہا ہے کہ تقریباً 38,000 روسی فوجی کورسک کے ویسٹرن ریجن میں اگست سے اب تک مارے جا چکے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں۔ 38,000، جبکہ کیو اب بارڈر ریجن میں نئے آفنسو، نئے حملوں کا آغاز کر رہا ہے۔ زیلنسکی نے منڈے کو کل یہ بات کہی تھی۔ پریزیڈنسی کی ویب سائٹ پر انہوں نے پوسٹ کی تھی اور اس اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ ہم نے رشین ٹیریٹری پر ایک بفر زون بنا رکھا ہے اور وہاں ہم رشین ملٹری طاقت کو ایکٹیولی تباہ کر رہے ہیں۔ زیلنسکی نے کہا کہ کورسک آپریشن کے آغاز کے بعد دشمن نے اس علاقے میں اب تک 38,000 فوجیوں کا نقصان اٹھایا ہے، جس میں تقریباً 15,000 irrecoverable losses شامل ہیں، یعنی کہ کھلے طور پر 15,000 روسی فوجی مارے گئے۔ انہوں نے 50,000، انہوں نے 15,000، تو ٹوٹل قریب 65,000 ہو رہا ہے۔ اگر دونوں کے دعووں کے حساب سے دیکھیں تو دوستو، روس نے زیادہ بڑا جانی نقصان کیا ہے جو اس کے دعوے ہیں اس کے مطابق۔ دوستو، آج ایک عجیب و غریب خبر میرے سامنے آئی، میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ یہ خبر ایک بہت بڑا حادثہ بن سکتی تھی۔ خبر امریکہ کے فلوریڈا سے ہے، جہاں ایک فلائٹ کے لینڈ ہونے کے بعد اس پلین کے گیئر باکس سے 2 بے جان جسم ملے ہیں۔ جیٹ بلو ایئر لائن نے 7 جنوری کو اپنے ایک اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ فورٹ لاؤڈرڈیل فلوریڈا میں ایک جیٹ بلو پلین کی لینڈ کرنے پر اس کی لینڈنگ گیئر کمپارٹمنٹ میں 2 لوگ مرے ہوئے پائے گئے۔ یہ لاشیں، جو ابھی تک پبلکلی آئیڈینٹیفائی نہیں کی گئی ہیں، منڈے شام کو، پیر کی شام کو روٹین پوسٹ فلائٹ مینٹیننس انسپیکشن، جب فلائٹ اتر جاتی ہے تو مینٹیننس وغیرہ کا انسپیکشن وغیرہ جو ہوتا ہے، جب یہ انسپیکشن ہو رہا تھا، جانچ پاچ ہو رہی تھی، تب اس دوران فورٹ لاؤڈرڈیل ہالی ووڈ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ملی تھیں گیئر باکس میں۔ اس وقت ان لوگوں کی آئیڈینٹیٹیز اور ان کے ایئر کرافٹ تک پہنچنے کے بارے میں پتہ لگانے کے لیے تحقیقات جاری ہے۔ اب بات غزہ کی۔ اسرائیل کو حماس کی ایک بہت بڑی مانگ کے آگے جھکنا پڑا ہے۔ خبر ایسی ہے، میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ فلسطینیوں کی ایسی ڈیمانڈ مان لی گئی ہے جس کے لیے اسرائیلی PM بنجامن نیتن یاہو یا IDF کا کوئی بھی افسر راضی نہیں تھا۔ اور خبر یہ بھی ہے کہ یحییٰ سنوار کے بھائی اسرائیل کو اور زیادہ جھکانے کے لیے مجبور کر رہے ہیں۔ اسرائیلی چینل N12 نے یہ بتایا ہے کہ دوحہ میں غزہ میں ہوسٹیج ڈیل اور دوحہ کے اندر غزہ کی جو ہوسٹیج ڈیل اور سیز فائر کو لے کر جو بات چیت ہو رہی ہے،
اس کے نیگوشیٹرز جو ہیں بات چیت کہ وہ نارتھ غزہ میں فلسطینی لوگوں کی واپسی پر راضی ہو گئے. نارتھ غزہ میں فلسطینی لوگوں کی واپسی پر اسرائیل پہلے کبھی راضی تھا ہی نہیں، اور یہ شرط ہمیشہ سے حماس کی سر فہرست تھی. اسرائیلی اخبار دی جیروسلم پوسٹ لکھتا ہے کہ نئے سمجھوتے کے مطابق مردوں، عورتوں اور بچوں کو نیٹزاریم کیریڈور، نیٹزاریم گلیارے جو علاقہ نارتھ اور ساؤتھ کو بیچ میں سے بانٹتا ہے نا، بالکل ایک ڈویژن لائن ہے، اس نیٹزاریم کیریڈور پر جانچ کے بعد ساؤتھ غزہ پٹی سے نارتھ کی طرف لوٹنے کی اجازت دی جائے گی. کنہیں؟ ان فلسطینیوں کو جن کے گھر نارتھ میں تھے، جو بھی تھا، جو نارتھ جانا چاہتے ہیں اور کسی اور علاقے میں سینٹرل یا ساؤتھ غزہ میں اس وقت زندگی گزار رہے ہیں. اس فیصلے کو اسرائیلی حکومت کی طرف سے مجبوری میں دی گئی ایک بڑی رعایت مانا جا رہا ہے، جو حماس کو نارتھ غزہ پر اپنا کنٹرول واپس مضبوط کرنے سے روکنا چاہتی تھی، اور اس کے لیے وہ باشندوں کی واپسی کے خلاف تھی. رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نیگوسیشنز میں مشکلات کی وجہ سے موساد کے چیف ڈیوڈ بانیا نے اپنی دوحہ کی ٹرپ کو ڈیلے کر دیا ہے. ایک خبر یہ بھی ہے دوستو کہ حماس کے چیف رہے یحییٰ سنوار کے بھائی محمد سنوار، یہ ان کا نام ہے، یحییٰ سنوار کے بھائی کا محمد سنوار، یہ اسرائیل کے ساتھ مزید کنسیشنز کے لیے، مول بھاؤ کے لیے نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تھوڑا اور بڑھاؤ. یعنی وہ چاہ رہے ہیں کہ اسرائیل حماس اور فلسطینیوں کو اور زیادہ رعایت دے. کیا اسرائیل دے پائے گا؟ پتہ نہیں. اب کچھ خبریں ڈائریکٹ ٹاس نیوز ایجنسی، روس کی سرکاری نیوز ایجنسی ہے، انہوں نے بھی غزہ کی اس ڈیل کے حوالے سے خبر چھاپی اور کہا ہے کہ جو غزہ اسٹرپ میں سیٹلمنٹ پر جو بات چیت ہے وہ جاری تو ہے، لیکن مشکل ہے، لگ رہا ہے ڈیفیکلٹ ہے. قطری فارن منسٹری نے کہا، کیونکہ یہی ساری بات چیت کروا رہے ہیں اور دوحہ میں تو بات چیت چل رہی، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت تو چل رہی ہے کہ سیز فائر ہو جائے، ہوسٹیج ڈیل ہو جائے، کنٹینیو چل رہی ہے، لیکن مشکل لگ رہی ہے. اچھا، ریزسٹنس فورسز جو ویسٹ بینک میں ایکٹیو ہیں، انہوں نے پیلسٹینین اتھارٹی جو محمود عباس والی ہے اور ان کی پولیس اور ملٹری کو سیدھی وارننگ دی ہے کہ بھائی آگ سے مت کھیلو، کیونکہ پیلسٹینین اتھارٹی نے امریکہ سے مدد مانگی ہے کہ ہم جینن اور باقی ویسٹ بینک کے علاقوں میں ریزسٹنس فورسز کے خلاف ایکشن کر رہے ہیں، آپ ہماری مدد کیجئے اس ایکشن میں. تو ریزسٹنس فورسز نے کہا کہ بھائیوں کا خون بھائی بہا رہے ہیں، یہ کیا کم ہے؟ اس کے باوجود آپ امریکہ سے مدد مانگ رہے ہو مداخلت کی، یہ شرم آنے والی بات ہے. ایران کے فارن منسٹر عباس اراغچی کا ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھلے ریزسٹنس موومنٹ پر کتنے ہی حملے کیے گئے، بھلے شہر کے شہر تباہ کر دیے گئے، بھلے حیوانوں کی طرح بمباری کی گئی، لیکن ریزسٹنس موومنٹ کا سر اب بھی بلند ہے، وہ طاقتور ہیں اور وہ اسرائیلی حکومت سے جم کر مقابلہ کریں گے، اسرائیل کی فوج کو ناکو چنے چبا دیں گے. ریزسٹنس گروئنگ ڈسپائٹ اینیمیز پلاٹس، کہا کہ ریزسٹنس جو ہے دشمن کی سازشوں کے باوجود سرخرو ہے اور وہ بڑھ رہا ہے آگے، اور ریمینز امپرویس ٹو بمبارڈمنٹ. ٹھیک ہے، کبھی کبھی کچھ لفظ جو ہے نا وہ نکلنے سے جو ہے انکار کر دیتے ہیں. اراغچی صاحب نے یہ باتیں کہی ہیں، سب ایران کا دعویٰ ہے، اور بھی انہوں نے کہا بہت سی چیزیں کہیں. اور میں آپ کو بتا دوں ایک سیریا کی خبر ہے. قطر اور ترکی سیریا کو الیکٹریسٹی اور جنریٹنگ شپس دونوں سپلائی کریں گے. سیریا کی مدد اب عرب دیش اور ترکی دونوں مل کر رہے ہیں، کیونکہ سیریا میں ایک نیا نظام بن چکا ہے. ہاں، یہ اشرق الاسود کی بھی ایک رپورٹ ہے کہ سعودی عرب سے 7واں پلین راحت راشن سامان لے کر سیریا پہنچا ہے، کیونکہ اب وہاں سول وار نہیں ہے. ہم امید کرتے ہیں جب غزہ میں جنگ روکے گی تو شاید اس سے بھی بڑی تعداد میں روز 7 پلین کے حساب سے سعودی عرب یہاں سامان بھیجے، کیونکہ دنیا اس سے وہی توقع رکھتی ہے کہ اتنا پیسہ ہے تو بھائی مدد بھی بھر کر کرنی چاہیے. آپ کیوں مسلمانوں کے نیتا بنے یوں ہی گھومتے ہو اگر آپ کچھ کر نہیں سکتے؟ اور آخری خبر یہ ہے کہ آج ایک بہت بڑا زلزلہ آیا تھا تبت میں، اور اس میں اپڈیٹ یہ ہے کہ مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 95 تک پہنچ گئی ہے، اور 6.8 میگنیٹیوڈ کا ارتھکویک آیا تھا. یہ چائنیز جو ارتھکویک پر نظر رکھنے والی ایجنسیز ہوتی ہیں، انہوں نے کہا، امریکن ایجنسیز نے کہا تھی یہ 7.1 ریکٹر اسکیل پر اس کی جو تھی تیوتا تھی. تو بہت جو ہے ایک پاک شہر ہے، ایک پوتر شہر ہے تبت کا، وہاں پر یہ حملے کی دیکھیے بات ہو رہی. وہاں یہ ارتھکویک آیا، زمین سے 10 کلومیٹر نیچے اس کا جو تھا وہ سینٹر تھا، لیکن 95 لوگ مر گئے، عمارتیں گریں، بہت بری طریقے سے سب کچھ ہلنے لگا. میں نے تو پہاڑوں کو باقاعدہ ہلتے دیکھا تو میری روح کانپ گئی. پہاڑ کے پاس ایک
सामने शानदार नज़ारा था। एक ऐसे करके कुछ क्यूबिकल बना हुआ था रेक्टेंगुलर, उसके अंदर पानी भरा था, पानी हिल रहा था। मतलब मैं महसूस कर रहा था कि वहाँ होता तो क्या हो रहा होता मेरे साथ। मतलब हम ये देखते हैं कि कुदरत के सामने हम हैं क्या, एक तिन के बराबर भी नहीं। अगर यूं हो गया तो क्या होगा। और लोग ये सोचते हैं कि किसी की नस्ल, किसी की फसल तबाह कर देंगे, किसी का नाम मिटा देंगे। उनको यही नहीं पता है कि मिटाने वाले सबसे पहले मिटते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया भर की खबरें आप देख रहे थे। सलामत रहिए, खुश रहिए।